ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے 11ویں پارہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، جبکہ دوسرا حصہ سورہ یونس مکمل۔ تو 11ویں پارہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور چونکہ سورہ توبہ کا آخری حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا، تو اس میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے عذروں کی اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اس جھوٹ کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو عذر تراشتے ہیں اس میں یہ جھوٹے ہیں۔ اور منافقین مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے الگ سے جو مسجد ضرار بناتے ہیں، کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست بھی کی تھی کہ آپ آئیں اور اس مسجد کا افتتاح فرما دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھی۔ تو آپ نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی پر آ کر میں اس کا افتتاح کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تنگ کرنے کے لیے یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، اس پلان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا کہ آپ نہ اس میں کھڑے ہوں اور نہ اس کا افتتاح کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فیہ ابدا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے کفر کے لیے اور مومنوں میں تفریق ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائے رکھی ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی کہ ان منافقوں کے براہ راست روم کے عیسائیوں سے تعلق تھے، اس عیسائی حکومت کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور مسلمانوں کے خلاف یہ تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد کا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ دور ہیں، بارش وغیرہ میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا۔ اب آپ نے وہاں نہ نماز پڑھنی ہے نہ کھڑے ہونا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد اس مسجد کو حکم دے کے جلا دیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 9 صفات کا ذکر فرمایا، کیونکہ اولین مومنین صحابہ کرام تھے، اور صحابہ میں یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھی جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگلی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن، یہ صحابہ کرام، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اچھی عادات صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، اور کل قیامت کے دن جو ان کو اجر و ثواب ملے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے مومنوں کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کا صحابہ کرام کے لیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم بھی چونکہ ایمان کے تابع دار ہیں، تو ہمیں بھی یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ، متقین کے ساتھ، صالحین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی لکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ یہ 9 صحابہ تھے، جن میں سے 6 صحابہ نے اپنی طرف سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے بغیر اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے، ورنہ ہم یہیں بندھے ہوئے جو ہے بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ان کا علم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جلدی کی ہے، ان کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، یہ معذرت کرتے، استغفار کرتے تو میں بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتا، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی ان کا معاملہ اپنائیں گے۔ تو چند دن یہ ان ستونوں کے ساتھ بندھے رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا پروانہ جاری کیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور ان 6 کے علاوہ 3 صحابہ اور تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ ان صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی مؤخر کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی ان سے بات چیت سے منع فرما دیا، تو 50 دن تک ان تینوں صحابہ کا مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا۔ بڑے کٹھن مرحلے کے ساتھ یہ صحابہ کرام گزرے، رو کر اللہ سے توبہ استغفار میں یہ وقت گزارتے اور منتظر تھے نبی کریم علیہ السلام بھی، مسلمان بھی اور خود یہ صحابہ کرام بھی، کہ کب اللہ تبارک و تعالی ہماری معافی کا جو ہے وہ پروانہ جاری فرمائیں، وہی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ بہت تنگی میں جو ہے وہ عرصہ ان کے لیے جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال شفقت کا معاملہ اپناتے ہوئے ان 3 صحابہ کرام کی مغفرت کا بھی، معافی کا بھی اعلان فرمایا کہ صبح صادق نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ السلام اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے جب اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خود حضرت کعب بن مالک ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ اللہ کی جانب سے ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری آئی، تو نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھا۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کو خوشخبری نہ بھیج دوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح مسلمان خوشی میں جمع ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ تنگی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ تہجد کا وقت تھا۔ اس لیے فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے ساتھیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ خود حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور ہو گیا تھا، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معافی کی وحی کا نزول فرمایا۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی جو سستی کی بنا پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے ان کو معاف فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار، ان کی آہذاریوں کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کا ذکر ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے
نام پر ہی اس صورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا ہے۔ یہ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ، ان کے عقائد کا رد اور ان کے مطالبات اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ توحید کی دعوت ہے، شرک سے اجتناب کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ یہ جو غیر اللہ کو تم پکارتے ہو یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ جب مصیبت اور مشکل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے اور اس تنگی سے نکالے، کیونکہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا ما سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے محفوظ فرما لیا، جبکہ جو نافرمان تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب سے، پانی سے جو ہے وہ ہلاک فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، تو جب فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور بنی اسرائیلیوں کو جو نافرمان تھے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور فرعون کو عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کی لاش کو جو ہے وہ باقی رکھا، فرعون کے جسد خاکی بطور نمونہ و عبرت۔ یہ لاش آج بھی جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں مکمل حالت میں جو ہے وہ موجود ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا اور ان کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی انہی کے نام پہ رکھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن میں 4 جگہ پر صراحتاً یونس نام آیا ہے، جبکہ 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کے عذاب آنے کے یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آگے گئے جب تو ان کو سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، تو ایک بڑی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا ویسا ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، تو چند روز بعد مچھلی انہیں ساحل پر اگل دیتی ہے۔ ان کے پیچھے ان کی قوم کہ جو ان کی دعوت کو انکار کر چکے تھے، ان کی دعوت ماننے سے انکاری تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے اثرات کو دیکھ کر، اپنی ہلاکت دیکھ کر وہ صحراؤں میں نکل گئے اور آہوزاریاں کی، توبہ استغفار کیا، سچے دل سے جو ہے وہ ایمان لے آئے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، بار بار متنبع کرنے سے جب لوگ باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ عذاب سے پہلے اگر تو اطاعت کریں تو عذاب کی نوبت ہی نہیں آتی، مگر جب عذاب کے حالات سازگار ہو جائیں، جب عذاب کے سائے منڈلانے لگیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اگر اس وقت بھی کہ جب عذاب سامنے نظر آ رہا ہے کوئی توبہ استغفار کر لیتا ہے، اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، سچے دل سے ایمان لے آتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے ان کو نجات دے دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، حالانکہ عذاب آ چکا تھا، مگر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو فوراً اللہ کے حضور جو ہے وہ ایمان لا کر گڑ گڑانا شروع کر دیا، توبہ استغفار کرنی شروع کر دی۔ تو آج بھی جب ہمارے اوپر کوئی آفت آئے، کوئی وبا کرونا کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، یا اسی طرح سیلاب، زلزلے، بے موسمی بارشیں، تو ہمیں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اطاعت والے کام کرنے چاہیے، جیسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ویسا کرنا چاہیے، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے ان تمام کاموں کو جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ جن زمینی اور آسمانی آفات سے ہم دوچار ہیں، اگر ہم ان سے خلاصی چاہتی ہیں تو ان کا بھی یہی راستہ ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنایا۔ اگر ہم بھی اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، ظاہری فراشی و عریانی جس میں آج ہم مبتلا ہیں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بدعملی سے محفوظ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے اگر ہم بھی اجتماعی توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ترک کر دیں، اللہ کی حرام کردہ تمام اشیاء، وہ شراب ہو، زنا ہو، وہ جوا ہو، وہ اسی طرح کی دیگر معاملات ہوں جن کا تعلق معاشرت سے ہے، معاشی جتنے بھی پہلو غیر شرعی، اگر ان تمام کو ترک کر کے اللہ کے حضور توبہ کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان تمام آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ اپنے سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بھی نہ کرتے مگر اس کے باوجود اتنی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک مجلس میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کا استغفار اللہ سے کرنا شمار کیا، گنا، تو ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ معصوم عن الخطا، گناہ نہیں بھی کرتے، اس کے باوجود اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم تو لمحہ لمحہ گناہوں میں گزارتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار ہی ایسا عمل ہے جیسا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم استغفار کرتے رہو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہم سے کہ اگر تم استغفار کی عادت بنا لو تو میں اللہ تمہیں عذاب کیوں دوں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا وہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج ہمیں رزق کی پریشانیاں ہیں، آج ہمیں دنیا میں غم اور خوف ہے، کبھی کرونا وائرس کا، کہیں ڈینگی مچھر کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا علاج بھی یہی بتلایا ہے، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ سے کثرت کے ساتھ آہوزاریاں کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ جب بھی کبھی تنگی آتی ہے، کوئی وبا آئے، کوئی بلا آئے، کوئی آفت آئے، کوئی عذاب آئے، تو اللہ اس سے نکلنے کا آسان راستہ فراہم کر دیتا ہے، آسانی کے ساتھ اس تنگی اور مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو جس چیز کا بھی اس کو غم ہے، بیماری کا غم ہے، دشمن کا غم ہے، کسی وائرس کا غم ہے، جس کا بھی غم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہی آج کے حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے پر
قوم یونس عذاب سے بچ جاتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات دے دیتے ہیں۔ آج ہم بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہمیں بھی ان وباؤں سے، بلاؤں سے، ان آفتوں سے، ان مصائب سے، ان مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔